کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں، اور پھر مانیکا صاحب کو کہا جی کہ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی، اور اس کے بعد جب غلیظ گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھجوایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا، کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی، کس کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزا نہیں دینی، آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا، اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے۔ ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے، اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں، اور ایک لاء ہے جس کے تحت کہ ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا۔ ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر آپ صرف ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں، 4 آپ کے پروونسز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے، گلگت بلتستان ریسٹو ہے، بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے، کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے۔ تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو اسٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک میں؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے، موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے۔ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا، اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے، اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا۔ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق، یا وہ مشرف کے دور میں آور وار آن ٹیرر ہو، امریکہ کی وار، اس کا حصہ دار، اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا۔ آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹیو ہویا ہوا ہے، لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں، اور یہ 2 لڑائیاں ہیں ادر دین دو اسمال وارز، لیسر امپورٹنٹ وارز جو کہ پاکستان نے لڑی۔ آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے،
اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنا کی لڑائی، اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ، اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا۔ وہ آلریڈی کوئی زیادہ سیف نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصے دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی جو ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی شخص واحد کی آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا، اس کے ساتھ ہے۔ اس سے ملک نے سفر کیا ہے، اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن وہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا۔ سو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے، یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا۔ ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر، اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز، مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جی آئی نو، میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں، انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاض کو، جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں، ان کو اوپر پچھلے سال سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا۔ مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں۔ کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا، ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو، اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ اور میری اطلاع کے مطابق 3 دن پہلے، میرا خیال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہیں، جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں، اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ تو یہ وہ محرکات ہیں دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فالس، فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز رجسٹر کیے خان صاحب کے خلاف۔ وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لیے، لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے، سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاض کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہو، اور جیسے یہ خاور مانیکا جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو، اس کو 4-3 مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا، اور آج وہ کینری کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا، وہ ایک singing a song on a tune that is provided by the power wielders۔ تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے، جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوائیں چلی تو ہیں، لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے۔ اور کل آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر، سو کالڈ پرائم منسٹر، فراڈولنٹ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے، جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ سپیچ، یا پھر وہ جو رفیق تارڑ صاحب کو جو بریف کیس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی ہائی کورٹ خریدنے کے لیے، انہوں نے خرید دی۔